وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 45 سے 48 حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہم یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلك مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 45، لفظی ترجمہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے یعنی دنیا میں یہ لوگ آسائش پسند تھے، دنیا کے طلبگار تھے، دنیاوی خواہشات کے طلبگار تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ اصرار کرتے تھے، ڈٹے رہتے تھے عظیم گناہوں پر۔ اس کے بارے میں سامعین کرام بات ہو رہی ہے، اور انہم کانوا قبل ذالک مترفین سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے قرآن کے حساب سے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بھی دنیاوی زیب و زینت کا من کان یرید الحیات الدنیا، جو کہ دنیاوی زندگانی کا طالب ہے، اور اس دنیا کی زندگانی سے مراد اس کی فقط دنیا ہی کی زندگی ہے اور اسی کی زیب و زینت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، ان کے جو اعمال ہیں اس کا میں پورا حساب کتاب ان کو چکا دوں گا دنیا ہی میں، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو دنیاوی کی زینت کے طلبگار ہیں، دنیا کے حیات دنیا کے طلبگار ہیں، اور دنیاوی زیب و زینت ہی ان کو چاہیے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دولت، عزت، شہرت، آج ہم سب لوگ حیات دنیا کے طلبگار ہیں، اور یہ ایک اور المیہ ہے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور کوئی کہے تو پھر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ تم تو بڑی سختی کر رہے ہو۔
عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے اور تم نے سختیاں کہاں سے شروع کر دیں، ایسی سختی تو دین میں نہیں ہے۔ یہ یعنی مجھے خود بھی ایسے الفاظ سے سننا پڑتا ہے۔ بہرحال تو المیہ ہمارا یہ ہے کہ طالب دنیا ہیں اور آخرت بھی پیغمبروں کی سی چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں ہم فرعونوں کی طرح وقت گزار رہے ہیں۔ یہ بالکل یعنی بغیر مبالغے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی ذاتی خواہشات نفس اور رب اعلیٰ جو ہے وہ ہمارا نفس ہی ہے، اور آخرت میں ہم اگرچہ طلبگار بھی نہیں ہیں آخرت کے، بس یہ ایک نامی ایک ہم نے اپنے ساتھ ایک نام سجایا ہوا ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم دنیا کو ماننے والے ہیں۔ دنیا کوئی دے ہمیں ہماری حسب خواہش، آخرت کو ہم اسی وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے شہادت بکتی ہے، یعنی آپ کو ایسے گواہ مل جائیں گے، زر خرید گواہ مل جائیں گے جو آپ کے کہنے کے مطابق گواہی دے دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ویسے یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں اب یہ ہے یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ طالب دنیا بن گئے اور مانتے نہیں ہیں، حقیقت میں اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک اور بری بات ہے، اور ہمیں اس یعنی جو گناہ عظیم ہم کر رہے ہیں یا اس میں مبتلا ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ عام طور پہ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اس احساس ضیاء میں نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا یا غارت کر دیا، یا ہم ایک بہت بڑے نقصان سے اپنے آپ کو دوچار کر چکے ہیں۔ اور یہ ایک بات بھی میں ضمنی طور پہ کہہ دوں کہ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں، کیا نفس ہوگا کیا شیطان ہوگا، لیکن ہم نے اپنے طور پہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم نے کما لی، تو یہ بڑی ہوشیاری کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کو جو آیت ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ دنیا دار لوگ تھے، دنیاوی جاہ و حشمت کے طالب تھے، یا خواہشات دنیا کے طالب تھے، یا آسائشات دنیا کے طالب تھے، یا دنیا پرست تھے، میٹیریلسٹ تھے، مادہ پرست تھے، یہ سارے نام آپ ان کو دے سکتے ہیں، یعنی دنیا میں ایک اچھی زندگی کے طالب تھے، یعنی جو آسائشات ہیں اگرچہ ان کو حاصل نہیں ہو رہی تھی لیکن طالب تو تھے، اور یہ ان کے دل کا اصل راز تھا۔ خواہشات نفس اسی خوابوں کے گرد جو ہے، یعنی یہ صبح و شام گزار رہے تھے کہ آنے والا کل شاید اچھا ہو جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، کچھ کاروبار چمک جائے، کوئی نیا ایسا ہو جائے کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائے، اس کے تو بڑے وارے نیارے ہیں۔ لیکن یہ ہم جملے جو ہیں میں آپ سے بس صد ادب عرض کر رہا ہوں، ایسے جملے ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی دکان چل پڑی، کارخانہ چل پڑا، پیسے آنے لگے، بھئی اس شخص کے تو بڑے وارے نیارے ہو گئے، چند ہی دنوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایسے جملے جو ہیں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ بات میں ایک خیر خواہی کے تحت کر رہا ہوں، اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، یا دنیا کی طرف ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ ہماری تمام پریشانیاں باطنی ہیں کہ ظاہری ہیں، اس سوال کا جواب دے دیں آپ۔ ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد تو ظاہر ہے، اور
ظاہری دنیا ہے، ظاہری پریشانیاں ہیں، ظاہری مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں بابوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہی دنیا، خواہشات دنیا لے کے جاتے ہیں۔ کوئی مزارات پہ جاتے ہیں، وہی کہیں اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بیماری ہے، چلو مزار پہ دیکھ چڑھا دو اور یہ وہ نا، تو سارے مطلب آپ یعنی دنیا کے طلبگار بن کے جاتے ہیں اہل باطن کے پاس۔ تو بہرحال دیکھیں اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو اپنے احتساب کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہم خود اپنا احتساب کریں۔ یہ 3 صفات آئی ہیں سامعین کرام، انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما۔ اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، میں آپ کو کر بھی دیتا ہوں۔ یعنی یہ 3 صفات ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال ترجمہ پہلے سن لے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں ہو جائیں ہم، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس چیز سے بھی انکاری تھے کہ جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس سے بھی انکاری تھے۔ اور وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے گناہوں پر یہ اصرار کرتے تھے، جمے رہتے تھے۔ اور اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ دنیاوی زیب و زینت کے طالب تھے۔ تو دیکھیں قرآن کی تشریح اگر آپ قرآن سے سمجھیں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب آپ مجھ پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ تم ترجمہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہو۔ بہرحال یعنی یہ ایک تشریح ہے، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ پھر میں نے گزشتہ اسباق میں یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، یعنی بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ حنث العظیم، حنث کہتے ہیں گناہ کو، بڑے گناہ کو۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں۔ بڑا گناہ میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیں ایک بات جو ہے آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان آیا ہے دنیا میں کامیابی کے لیے۔ ایک بات تو یہ آپ کے مد نظر ہونا چاہیے، ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قطعاً نہیں پیدا کیا۔ اچھا، اب جب یہ شعور سنبھال لیتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں حنث العظیم کی بات کر رہا ہوں، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ تھوڑا سا آپ اس مثال کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات سامنے آ جائے کہ حنث عظیم کیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کامیابی کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو جان لیں اور منزل کو حاصل کرنے کے طریقے کو پہچان لیں اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، بلا خوف و جھجک میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری منزل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہی ہے۔ اور پھر آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں، یعنی اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کی طرف تمام پیغمبر دعوت دینے والے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ آپ اے حبیب آپ ان کو کہہ دیں، اعلان کر دیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اے لوگو، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت، ان کی منزل کی طرف دعوت دینے والا ہوں جو کہ اللہ ہے۔ ادعو الی اللہ، سبحان اللہ،
دیکھیں ہم لوگ بہت بڑے مغالطے میں پڑے ہوئے ایک تو دین کا ہمیں مقصود ہی پتہ نہیں ہے، اسلام کی دعوت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، رسول کی اصل دعوت سے ہی ہم بے خبر ہیں، تو جواب کیا دیں گے؟ بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ایسے الفاظ میں کم از کم میں نے نہیں سنا ہے، یعنی جو میری تھوڑی بہت سماعتیں ہیں تو وہ اس طریقے سے میں نے نہیں سنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری منزل اللہ ہے۔ تمام پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، پیغمبر نے جو راستہ بتایا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور پھر اللہ خود ہی اس سیدھے راستے کی وضاحت فرما رہے کہ یہ راستہ ہے کس کا، یعنی اگر تم اس راستے پر چلو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل الگ ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو مثال ایک شروع کی تھی کہ ہنس العظیم کی میں اصل میں تشریح کر رہا ہوں، بڑے گناہوں پر یہ جمے رہتے تھے۔ اب انسان جب دیکھیں شعور سنبھالتا ہے، اس کو لازم ہے کہ اپنی منزل کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مولا کو پہچان لے بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یعنی جب یہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ جو اس کو منزل کی طرف لے جاتا ہے، سیدھا راستہ، اور باقی جو بھی راستہ ہے، باقی راستے سارے ٹیڑھے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ صراط مستقیم ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، سیدھے راستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں اس لیے بھی یہ باتوں پہ ذرا اصرار کر رہا ہوں اور ذرا ٹھہر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں، اپنے غلط راستے، اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو اس کو بھی ہم پہچان لیں۔ دیکھیں اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ گمراہ ہیں۔ اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اگر آخرت کی کامیابی نہیں ہے اور اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ گمراہ ہیں، اور ایسے گمراہ جو ہیں آپ کو عام مل جائیں گے۔ سارے ہم طالب دنیا بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود بھی طالب دنیا ہیں اور اپنی اولاد کو بھی طالب دنیا کے یا دوزخ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ایک زبردست تیاری میں مصروف ہیں، پھر اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یعنی ہم طالب دنیا ہیں، اپنے بچوں کو دنیا کے راستے پر، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہونا، اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ میں بڑے دعوے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں جس معاشرے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی لوگ بھی ہیں، بس رہے ہیں، اکثریت ایسے ہی ہے جو طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے۔ طالب مولا بنیے، اپنے بچوں کو بھی طالب مولا بنائیے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں اب یہ میں ہنس العظیم کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ کی بجائے غیر اللہ کا انتخاب کر لیا بحیثیت مقصود مطلوب و محبوب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ آپ نے سیدھے راستے سے، جو راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اس سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے تو یہ ہٹے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس بڑے گناہ میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، اس پر ہم اصرار کرتے ہیں۔ میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو غیر اللہ کے کو منزل بنا کے اس کے راستے پر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں۔
میں آپ کو مختصر طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا، آپ کو اپنا بھی احتساب کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ایسے یعنی دیکھیں میں آپ کو اب کیا کہوں، ایک بچی ہے، مثال کے طور پہ ایک بچی ہے، ایک مذہبی گھرانے میں ہے، اور وہ مطلب وہاں جوان ہو گئی، پھر اس کی شادی ہو گئی، اور یہاں گھرانہ چونکہ مذہبی تھا، بظاہر مذہبی تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں کو طالب مولا نہ بنایا۔ ہاں دین کی کچھ رسومات، پردہ کر لو، یہ وہ، بعض اوقات وہ بچے خود بھی متاثر ہو جاتے ہیں، شرعی حجاب کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اکثر شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ پردہ وردہ ذرا کم کر لو، اور کر لیتی ہیں لڑکیاں، بال کھول لیتی ہیں، آستینیں جو ہیں ان کے بازو جو ہیں نظر آنے لگتے ہیں، کبھی سلیو لیس ہو جاتی ہے، کبھی ہاف سلیو ہو جاتی ہیں، ایک بہت بڑی خطا کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آج سوچنا ہوگا کہ کیا آپ بڑے گناہ پر اصرار کریں گے کہ نہیں۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، آپ کا شمار۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں آگے چلتا ہوں۔ تیسری جو صفت بیان کی جا رہی ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، مطلب ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے۔ تو پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو عرض کیا بھی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کے اعمال سے آپ کے عقیدے اور یقین کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کا یوم آخرت پر ایمان ہے تو اس کا ایک الگ طرز عمل آپ کا بنے گا، احتیاط کا، تقوی کا۔ لیکن آپ کے طرز عمل سے آج جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک غافلوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے پرواہ، دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو بس جو بھی گپ شپ ہوگی بس اس میں حصہ لینا شروع کر دیں گے، چاہے وہ فضول باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی لطائف ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی خوابوں کے پروگرام بن رہے ہیں، آج تمہاری دعوت ہے، آج میری دعوت ہے، آج میں خرچ کروں گا، کل تم خرچ کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے دوستانے کیا ہیں، پھر عورتیں جو ہیں آپس میں ملتی ملاتی ہیں، وہ میری گہری سہیلی ہے، مثال کے طور پہ وہ میری گہری سہیلی ہے۔ اب گہری سہیلی سے آپ کا جو تعلق ہے وہ تو اس کی بنیاد تو دنیا ہے۔ اب میں جو بات مختصر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی منزل دنیا ہے، یعنی آپ کے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس سے آپ کے جو آخرت کے بارے میں یقین ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی اکثریت کا طرز حیات ایسا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ ان کو یوم آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو الگ لوگ ہوتے ہیں جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بہرحال دیکھیں احتیاط اور تقوی یہ اس وقت تک آپ کا پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی منزل باطن نہ بن جائے، مقصود اللہ نہ ہو جائے۔ آپ میں تقوی کی روش پیدا ہو ہی نہیں سکتی، پھر آپ ایک غیر محتاط زندگی گزاریں گے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر تو خواہشات نفس آپ کا بڑا خدا ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ہمارے طرز گفتگو کو دیکھ لیں، اس میں احتیاط کا دامن ہم نہیں رکھتے، اور ہماری گفتگو عام طور پہ میٹیریل پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ظاہری باتوں پر۔ عورتوں کی الگ وہ ہیں، مجلس ہیں، بہن یہ سوٹ تو بڑا اچھا پہنا ہے، تم نے یہ کہاں سے، کون سے سٹور سے لیا ہے؟
کون سے برانڈ کا ہے؟ نشاط کا ہے یا الکرم کا ہے یا فلانا ہے ڈھمکانا ہے؟ یہ جوتے بڑے پیارے ہیں، یہ کون سے ہیں، کتنے کے لیے؟ سیل تو کہیں نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ ہم سیلوں کے پیچھے، آخرت کی یعنی آخرت کی تو سیل اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کوئی جنت کا خریدار؟ ہاں اگر خریدار ہے تو بیچ دے اپنے آپ کو، اپنے مال و جان کا سودا کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہیے۔ یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے کہ آخرت نہیں چاہیے، لیکن ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت سے کوئی سروکار ہے نہ دوزخ سے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت پریشان کن رویہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، بہت پریشان کن رویہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی رویے کی، جس رویے کو آپ دنیا میں اپناتے ہیں تو اسی رویے پر آپ کی موت آئے گی، اور جس رویے پر موت آئے گی تو اسی حالت میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اس حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی تم اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، سوچنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ دنیا میں اس سے پہلے دنیا میں دنیاوی نعمتوں کے طلبگار تھے، خواہش مند تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا ہم جب مٹ جائیں کہ کیا ہم جب مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں ہماری، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے باپ دادا بھی پہلے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ انہم كانوا قبل ذلك مترفین، They had lived before that in luxury, وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، and they used to persist in immense wrongdoing. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، And they used to say, when we are dead and turned into dust and bones, are we to be resurrected? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، And our ancient ancestors too? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔